امجد اپنے علاقے کا امیر ترین شخص تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اللہ نے اسے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ ایسا کیا تھا جو اس کے پاس نہ تھا؟ پھر وہ چاہے گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں یا پھر فیکٹری ہو، بس اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اس کا وقت، جو اس کے گھر والوں کو چاہیے تھا۔ اس کے گھر میں 3 لوگ تھے: محبت کرنے والی بیوی، ایک پیارا سا بیٹا اور ایک معذور ماں۔ امجد کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو خوب محنت کر کے بڑا کیا اور اس کو بزنس کی تعلیم دلوائی۔ اپنی پڑھائی کے آخری سیمسٹر میں ہی ریسرچ کے دوران اس کا ٹیلنٹ ایک کمپنی کے مالک کو بہت پسند آیا اور اس نے امجد کو جاب کی آفر کی۔ ابھی چونکہ وہ پڑھ رہا تھا، تبھی وہ اس کمپنی کے سارے کام شام کے وقت کیا کرتا۔ بہت جلد ہی بزنس کی دنیا میں اس کا نام مشہور ہو گیا۔ شہر کا ہر بڑا بزنس مین اب اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جس کمپنی کو جوائن کیا تھا وہ 2 سال میں ہی شہر کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ وہ محنت کو بہت پسند کرتا اور ہر کام ایمانداری سے کیا کرتا۔ اس دوران اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ اس کو کمر کی تکلیف شروع ہو گئی۔ امجد کی ماں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے کپڑے سلائی کر کے امجد کے اخراجات پورے کیے، جس کی وجہ سے اس کو کمر میں درد رہتا۔ امجد نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی ماں گھر پر اکیلی نہ ہو۔ امجد کی بیوی بہت ہی خوش اخلاق اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ امجد کی والدہ کی بہت عزت اور خدمت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ امجد کی شہرت بڑھنے لگی اور اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کپڑوں کی فیکٹری لگا لی۔ اب وہ اپنی فیکٹری کو بھی دیکھتا اور اپنے آفس کے کام کو بھی۔ اس کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ اس کے پاس وقت ہی نہ بچا تھا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ امجد کی والدہ دن بدن اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ امجد نے شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر سے اپنی والدہ کا علاج شروع کر دیا، لیکن عمر ہی کچھ ایسی تھی کہ امجد کی والدہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ان کو آرام دیا جانے لگا۔ اب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ امجد کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ امجد کی والدہ اس کی ترقی اور اولاد کے لیے بہت دعا کیا کرتی تھی۔ آخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے ہاں ایک بہت ہی پیارے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ امجد کی بیوی پورا دن اپنے بچے میں لگی رہتی۔ اس کے لیے اپنی ساس کو پورا ٹائم دینا مشکل ہو گیا۔ امجد نے اپنی والدہ کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا جو پورا دن اور پوری رات اس کی والدہ کے ساتھ رہتی۔ امجد کے حساب سے سب ٹھیک تھا۔ اب اس کے پاس بہت سی گاڑیاں بھی تھیں، نوکر بھی اور بڑے بڑے گھر بھی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کا وقت اس کے گھر والوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا، پھر ایک دن ایسا آیا جس سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امجد کی بیوی مسلسل اس کو فون کر رہی تھی، لیکن امجد اپنی بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ اور پھر وہیں ہوا کہ اس کے دعا والے ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو سیکریٹری نے بتایا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میڈم صبح سے کئی بار کال کر چکی ہیں، لیکن آپ میٹنگ میں مصروف تھے۔ اس کا دل جیسے رک گیا۔ وہ گھر کی طرف دوڑا تو گیٹ کے پاس اس کو اپنا بیٹا روتا ہوا ملا۔ علی، جو کہ امجد کا بیٹا تھا، اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور بہت رویا۔ امجد کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے روتا رہا، لیکن اب کیا فائدہ، وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ امجد کی بیوی کو اس پر بے حد غصہ تھا۔ تدفین کے بعد اس نے امجد کو وہ سب بتایا جو کہ اس کی ماں آخری وقت میں کہنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار امجد سے ملنا چاہتی تھی، لیکن امجد نہ آیا۔ ایک دن امجد گھر واپس آیا تو علی کو شدید بخار تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ امجد علی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ وہ علی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اس کی زندگی کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ علی اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں تھی۔ دراصل علی کی رپورٹس بدل چکی تھی۔ امجد پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن اب وقت پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے مخالف دوسرے بزنس مین اس کو گرانا چاہتے تھے۔ امجد کی کمپنی میں ایک نئی لڑکی آئی جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے شروع سے ہی اپنے کام سے امجد کو متاثر کر رکھا تھا۔
آہستہ آہستہ امجد کا اعتماد اس پر بڑھتا ہی رہا۔ اب وہ جس بھی فائل پر چاہتی سائن کروا سکتی تھی۔ امجد آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرنے لگا۔ امجد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ اس کو پتہ نہیں چلا کہ جس کمپنی میں وہ بیٹھا ہے وہ اب اس کی نہیں رہی۔ امجد کی بیوی کو جب اس کی دوسری شادی کا پتہ چلا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور امجد سے لڑنا شروع کر دیا۔ ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ بات طلاق تک چلی گئی۔ امجد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بہت مغرور ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا جو کہ اس وقت 7 سال کا تھا نوکروں کے ہاتھوں میں رہتا، ماں گھر سے جا چکی تھی اور باپ سارا دن آفس میں گزارتا۔ علی کی بیماری بڑھنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب امجد کے پاؤں تلے زمین ہی نہ رہی۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہ لڑکی اس کے آفس میں بیٹھی تھی اور اس کے مخالف بزنس مین کے ساتھ چائے پینے میں مصروف تھی۔ امجد کو بے حد غصہ آیا، لیکن اس غصے کا کیا فائدہ؟ وہ آفس اب اس کا نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی نے امجد کو خوب سنایا کہ خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتے ہو، اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، تمہاری تمام دولت اب میری ہے، تمہارا تو اب ایک گھر بھی نہیں رہا، اپنے بیٹے کو لے کر ایک ماہ میں گھر سے چلے جانا۔ اس کے غرور نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو علی بے ہوش تھا اور نوکر اس کو لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ امجد رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے علی کے تمام ٹیسٹ کرائے، جس سے اس کو برین ٹیومر کا پتہ چلا۔ اس کی بیماری بڑھ چکی تھی۔ امجد اپنی ماں اور بیوی کو پہلے ہی کھو چکا تھا، اب وہ علی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ امجد کے پاس جتنی رقم تھی وہ سب علی کے علاج پر لگا چکا تھا۔ امجد کی دونوں گاڑیاں بھی سیل ہو گئی، لیکن علی ٹھیک نہ ہوا۔ آخر ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ علی کا آپریشن کیا جائے، جو بہت مہنگا تھا، لیکن اب امجد کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ اس کی زندگی کا بہت مشکل وقت تھا۔ وہ بہت رویا۔ اس کو اپنا بیٹا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے آپریشن ضروری تھا اور امجد کے پاس رقم ختم ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ اسے اپنی تمام غلطیاں یاد آ رہی تھی، بس ایک معافی کا طلبگار تھا۔ علی کا آپریشن بہت مہنگا تھا، اس کا دماغ بند ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کو 1 دن کا وقت دیا کہ وہ پیسوں کا انتظام کر لے تاکہ علی کا آپریشن شروع ہو سکے۔ امجد پاگلوں کی طرح اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا، لیکن لاکھوں کی رقم کوئی بھی دینے کو تیار نہ تھا۔ اب وہ کہاں سے واپس ادا کرے گا؟ امجد کی بیوی نے جب سنا تو وہ پہنچ گئی۔ امجد نے ہاتھ جوڑے کہ اس سے معافی مانگے کہ بس صرف ایک دفعہ اس کو معاف کر دو۔ وہ ایک نیک خاتون تھی، اپنے بیٹی کی وجہ سے امجد کو معاف کر دیا۔ دونوں میاں بیوی پیسے جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ علی کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ اسپتال سے امجد کو فون آیا۔ وہ وہاں پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا اس کا فوری علاج کرنا پڑے گا ورنہ علی زندہ نہیں رہے گا۔ امجد بے بس ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ آخر اس نے اپنا گردہ بیچنے کا ارادہ کیا۔ علی کا آپریشن جس ڈاکٹر نے کرنا تھا وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ جب امجد نے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی درخواست کی اور کہا کہ اس کا گردہ نکال لو تو ڈاکٹر کا دل اللہ کے حکم سے پگھل گیا۔ اس نے امجد کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور تسلی دی کہ وہ علی کا آپریشن فی سبیل اللہ کر دیں گے۔ امجد کی معافی قبول ہو چکی تھی، اب علی کا آپریشن کامیاب رہا۔ آپریشن کے 7 دن بعد علی گھر واپس آیا، لیکن اب ان کے پاس ایک کرائے کا گھر تھا۔ امجد نے ایک چھوٹی موٹی نوکری تلاش کر لی تھی اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ سچ ہے، انسان اگر اپنے اللہ کو بھول جائے تو اللہ بھی اسے یاد نہیں رکھتا۔ آپ چاہے جتنے ہی امیر یا بزنس مین کیوں نہ ہوں، اپنے پیاروں کو وقت دینا نہ بھولیں، کیونکہ اپنوں کے ساتھ جو خوشی ملتی ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں نہیں ملتی۔ اور کبھی کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا فریبی اور مطلبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، آمین۔